سکھانے ہی کا تو اجر ہے، اور خالی الفاظ سے نہیں سکھایا جاتا، چہرے کے تاثرات سے سکھایا جاتا ہے، آواز سے سکھایا جاتا ہے، جذبات سے سکھایا جاتا ہے، اندر کی خیر خواہی سے سکھایا جاتا ہے، وہ ابل ابل کر باہر آ رہی ہوتی ہے۔ یاد رکھیں الفاظ کیا ہیں؟ یہ بالکل باریک سا کپڑا ہے جو جذبات پر پڑا ہوا ہوتا ہے، باریک سا کپڑا جو جذبات پر پڑ جائے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا شفون ہے یا کوئی جارجٹ ہوتی ہے، اس کے نیچے لائننگ لگائی جاتی ہے، اور وہ لائننگ جو ہے، استر جو ہے، وہ جھلکتا رہتا ہے کپڑے کے اندر سے۔ اگر استر بہت خوبصورت ہے تو وہ جھلکتا ہے کپڑے میں سے، تو بالکل اسی طرح یہ جو ہمارے جذبات ہیں یہ الفاظ میں سے جھلک رہے ہوتے ہیں، چھپ نہیں رہے ہوتے۔ اسی لیے کم الفاظ رکھ کر انسان جذبات جب بہت اچھے رکھتا ہے تو وہ جذبات جو ہیں وہ الفاظ کو سٹرونگ کر دیتے ہیں۔ پتلے کپڑے کے اندر ہم لائننگ کیوں لگاتے ہیں؟ تاکہ کپڑا مضبوط ہو جائے، لائننگ اسی لیے لگائی جاتی ہے۔ تو الفاظ کو اگر ہم واقعی مضبوط کرنا چاہتے ہیں، قیماً مضبوط کرنا چاہتے ہیں الفاظ کو، تو بہت خوبصورت آپ نیچے جذبات رکھیے، جذبات کا استر، جذبات کی لائننگ بہت اچھی ہونی چاہیے نیچے، اور سامنے والے جو ہیں وہ فوراً پہچان جائیں گے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ اگر سننے والے ناراض ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ان کو تو سیکھنا ہی نہیں، ہمیں پھر غصہ انہیں پر آتا ہے، ہم کہتے ہیں تو پتہ نہیں کیوں آ گئے، ان کو سیکھنا تھوڑی ہے۔ تو آپ یہ سوچیں یہ کیسا دل ہے، یہ کیسے جذبات ہیں، یہ تو کوئی خیر خواہی نہیں ہے۔ اٹریکشن تو بہت ہے دین کا کام کرنے کی، کہ واہ واہ کیا درجے ملیں گے ہم کو، یوں ہم کھڑے ہوں گے قیامت کے دن، وہ یہاں سے وہاں تک لائن لگی ہوگی متقین کی۔ کیسے لگے گی لائن متقین کی جب اپنے ہی تقوی کا ٹھکانہ نہیں؟ متقین کا امام بننے کے لیے پہلے کیا ضروری ہے؟ خود متقی۔ جب خود ہی تقوی نہیں ہے، اتنا بھس بھرا دل ہے، ایسے اس کے اندر شک اور شبے کے اور بدگمانی کے اور غصے کے سانپ کل بلا رہے ہیں، ایسے زہریلے دل سے شہد کیسے نکلے گا الفاظ میں؟ یہ تو بالکل زہریلا دل ہے، یہ تو سانپ ہے جو اندر بیٹھا ہے، یہ دل نہیں ہے۔ تو اس سانپ کو نکالیں پہلے، اور یہ کیفیت پیدا کریں، اللہ سے دعا کریں اللہ ہماری یہ کیفیت کر دے جو اس آیت کے اندر ہے۔ حیرانی سب سے زیادہ مجھ کو تو ایسی باتوں پر ہوتی ہے جب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کے بارے میں پڑھتی ہوں۔ کیا دل تھا آپ کا، کیا اللہ نے دل آپ کو دیا تھا، کیا اللہ نے آپ کو جذبہ دیا تھا۔ اس جذبے نے بدلا ہے لوگوں کو، الفاظ نے بھی۔ یقیناً الفاظ تو لاجواب، وہ تو رب کے الفاظ ہیں، اس میں تو کوئی شک ہے ہی نہیں ان کی تاثیر کے اندر، لیکن بہترین سے بہترین ہتھیار انسان کے پاس ہو اور استعمال کرنا نہ آئے تو بیکار ہے۔ لوگوں کے ہاں ایک سے ایک سوفسٹیکیٹڈ مشینز رکھی ہوتی ہیں، ان کو استعمال ہی کرنی نہیں آتی، تو بیکار ہے وہ مشین کتنی بھی سوفسٹیکیٹڈ ہو۔ یہ اللہ کے الفاظ یہ تو بے مثال ہیں، لاجواب ہیں، کوئی مثال ہی نہیں ان کی، تو یہ تو با کمال الفاظ ہیں، لیکن اتنے اعلیٰ الفاظ اور ان کو صحیح طور پہ پیش کرنا نہ آئے تو بیکار ہو جاتے ہیں، تاثیر کھو بیٹھتے ہیں اپنی۔ تو یہ کیفیات بہت ضروری ہیں۔ عربوں کو جذبات نے بدلا ہے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبہ تھا ان کے لیے وہ ان سے پوشیدہ نہ رہا، اور اس اخلاق نے دراصل عربوں کو فتح کیا۔ تو پہلی چیز جو فتح کرنے والی ہوتی ہے وہ دل جیتنا مشکل کام ہے۔ یہ ایسے ظاہری مظاہروں سے دل فتح نہیں ہوتے، اور خالی تمنا سے بھی نہیں ہوتے۔ ہم تو چاہتے ہیں واک اوور، ہم چاہتے ہیں ہم یوں جا کر بیٹھیں اور یوں لوگوں کے دل ہمارے قدموں میں آ جائیں، ایسے نہیں ہوگا۔ اپنے دل کو بہت مارنا ہوتا ہے، اپنے آپ کو بہت زیادہ جھکانا ہوتا ہے۔ پہلے تم جھکو، تم مبلغ ہو۔ چھوٹا سا بچہ ہے، وہ آتا ہے اور ہاتھ اٹھاتا ہے کہ مجھے گود میں اٹھا لو، ہوتا ہے نا، چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، وہ آتے ہیں لڑکتے لڑکتے یا کرال کرتے آپ کی ٹانگیں پکڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر وہ ہاتھ اٹھاتے ہیں ماں کی طرف کہ مجھے گودی لے لو۔ اب ماں اکڑی کھڑی ہے، خود ہی آؤ، تو کیا سیڑھی لگا کر آئے گا آپ کی گود میں؟ کیا کرے گا؟ کیسے اٹھاتی ہیں بتائیں؟ جھکتی ہیں کہ نہیں؟ تو جو نیا آنے والا ہے، جو گھٹنوں چل کے آ رہا ہے آپ کی طرف، اب آپ جو ہے وہ ہاتھ باندھ کر اور چہرے کے اوپر نخوت طاری کر کے اور تیوری چڑھا کر کھڑی ہو گئیں، وہ تو بھاگ جائے گا آپ کے پاس سے، اس کو کیا پڑی آپ کے پاس ہے؟ جھکنا پڑے گا، لازماً جھکنا پڑے گا، آپ کو صبر کا مظاہرہ کرنا پڑے گا، تب آپ اس کو اپنا بنا سکیں گی۔ باخیون، اسفن، الفاظ تو دیکھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کبھی بھی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ آپ اپنے اوپر پڑنے والی مشکلات سے پریشان مت ہوں، نہ یہ کہا
کہ آپ اپنی ذات کی اتنی فکر مت کریں. دیکھیں آپ اتنی نفرت تو مت کیجئے ان لوگوں سے. دیکھیے پلیز آپ اتنا غصہ تو مت کیجئے ان کے اوپر. یہ تو اللہ نے نہیں فرمایا. کبھی پڑھا آپ نے؟ کبھی نہیں. بلکہ رنج اور افسوس کہ یہ ایمان کیوں نہیں لاتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مزاج تھا اور یہ ان کی طبیعت تھی. یہ اپنے مشن کے ساتھ ٹوٹل کمٹمنٹ تھا. اتنا خلوص، اتنے حساس، اتنے سینسٹیو. صدمے کی کیفیت ان پہ طاری ہو جاتی تھی، غم پڑ جاتا تھا کہ آخر ایمان کیوں نہیں لاتے. آج ہمیں بہت سارے غم ہیں. ایک غم یہ بھی پال لیں، بڑا مبارک غم ہے یہ کہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے. بہترین آپ کوششیں کیا کرتے تھے، بہترین کلام آپ پیش کر رہے تھے. جب لوگ نہیں سنتے تھے، نہیں مانتے تھے، تو آپ کو خیال یہ آیا کرتا تھا کہ شاید میرے بتانے میں کمی ہے، شاید میں ڈیلیور نہیں کر پا رہا ٹھیک طریقے سے، ورنہ ہو نہیں سکتا کہ میں اتنی سچی حقیقت، اتنی پیاری بات ان کو بتاؤں اور یہ قبول نہ کریں. پھر آپ اپنی کوششیں مزید تیز کر دیتے تھے کہ میں اور کیا طریقہ اختیار کروں اور میں کیسے ان کو سمجھاؤں. آج کے مبلغوں کا حال یہ ہو گیا کہ اگر سامنے والے کو بات سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، وہ کہتے ہیں اسی کی سمجھ کا قصور ہے، یہ سمجھنا ہی نہیں چاہتا، میں تو اتنا بہترین سمجھا رہا ہوں، مجھ سے اچھا کون بتانے والا ہے، میں نے تو اتنی محنت کی ہے، میں نے اتنا وقت لگایا، میں نے پورا وقت لگایا، میں نے اتنا اچھا سمجھایا، ان کو سمجھنا ہی نہیں ہے. ہمارا یہ رویہ بن جاتا ہے. تو ہم اپنے اوپر تو ذمہ داری اٹھاتے ہی نہیں، اور درجے بہت اعلیٰ چاہتے ہیں. درجات العلا من الجنہ، وہ کیسے ملیں گے؟ نہیں، بار بار اپنے اندر دیکھنا ہے کہ میں نہیں سمجھا سکی، میں کنوے نہیں کر پائی، تبھی یہ نہیں سمجھے. یہ سمجھنے آئے ہیں تبھی تو بیٹھے ہیں آ کر. نہ سمجھنا ہوتا تو آنے کی ضرورت کیا تھی؟ تو خوش گمانی دوسروں سے، بد گمانی اپنے آپ سے، اپنے اوپر سختی، اپنے ساتھ تھوڑا سا سوء ظن، اور دوسروں کے ساتھ اچھا گمان، اچھا ظن. یہ سمجھنا چاہ رہے ہیں کمی کوتاہی میری ہے. یہ تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ. دنیا میں بسنے والوں کا ذکر کیا گیا. اب اس دنیا کی کیفیت ہے جو کہ یہاں پر بتائی جا رہی ہے کہ دیکھو یہ دنیا کیا ہے. کوئی کفر کرتا ہے تو کیوں کرتا ہے، اس کی مجبوری بھی تو سمجھو. کوئی اللہ کی بات نہیں ماننا چاہتا تو کیوں نہیں ماننا چاہتا، مسئلہ کیا ہے وہ بھی دیکھو. ٹیمپٹیشن کتنا بڑا ہے نا، کشش کتنی زیادہ ہے جس کے خاطر یہ گناہ کر رہے ہیں. یہ کوئی معمولی قسم کی جگہ نہیں ہے دنیا، یہ بہت بڑی ٹیمپٹریس ہے، بہت زیادہ انسان کو رجھانے والی، لبھانے والی ہے. اس کا فتنہ پہچانو، اس کی کشش کو پہچانو. کیا چیز ہے یہ، کیا بلا ہے، کیا جادوگرنی ہے یہ دنیا، اس کو بھی پہچانو. فرمایا اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. واقعہ یہ ہے کہ جو کچھ سامان بھی زمین پر ہے اس کو ہم نے زمین کی زینت بنایا ہے تاکہ ان لوگوں کو آزمائیں ان میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے. آخر کار اس سب کو ہم ایک چٹیل میدان بنانے والے ہیں. بتا دیا گیا کہ اللہ نے بھی خوب سجایا ہے، خوب سنوارا ہے اس دنیا کو تاکہ امتحان بھی خوب شدید ہو. اللہ نے اتنا شدید امتحان کیوں رکھا ہمارا؟ ایک خاتون تھیں، ان سے بات ہو رہی تھی، وہ کہیں پڑھاتی ہیں اور ان کے بارے میں یہ سنا ہے کہ وہ بے انتہا اچھی استاد ہیں، بہت عمدہ پڑھاتی ہیں، اپنی جان لگا دیتی ہیں. کسی باہر کے ملک میں ہیں، آئی ہوئی تھیں تو ان سے بات ہو رہی تھی. بہت عمدہ پڑھاتی ہیں، بہت جان لگا کر پڑھاتی ہیں، پورا وقت دیتی ہیں، وقت سے زیادہ دیتی ہیں، اسٹوڈنٹس کو گھر بلاتی ہیں، جو کر سکتی ہے ایک استاد وہ کرتی ہیں. وہ کہنے لگیں کہ پڑھاتی ہوں اس طرح سے، اور جب میں پرچہ بھی دیتی ہوں تو پھر بہت سخت پیپر بنا کر دیتی ہوں، بہت مشکل پیپر بنا کر دیتی ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں بڑا اچھا پڑھایا ہے، اللہ نے ہمیں بہت اچھا سکھایا ہے. اللہ نے اتنے ذرائع دیے ہیں ہم کو. ایک تو فطرت کے اندر پہچان رکھی، نمبر 1 فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. پہچان ہے کہ کیا چیز فسق اور فجور ہے، کیا چیز اچھی ہے. یہ ہم بائی برتھ جانتے ہیں، وی آر پروگرامڈ. کوئی یہ نہیں بتاتا ہم کو کہ یہ میٹھا ہے، یہ کڑوا ہے. یہ پہچان ہمارے اندر ہوتی ہے ٹیسٹ کی. اسی طرح اچھائی برائی کی ایک بنیادی بیسک پہچان ہر انسان کے اندر ودیت شدہ ہے، انگرینڈ ہے. یہ رکھا اللہ نے. اس کے بعد پھر اللہ نے عقل دی. عقل بھی انسان کو گائیڈ کرتی ہے کیا ٹھیک ہے اور کیا غلط. تو 2 رہنما تو اللہ نے پہلے ہی ہمارے اندر رکھ دیے، ایک فطرت اور دوسری عقل.
اور اس کے علاوہ مزید اس کو موقت کرنے کے لیے پھر کتابیں بھیجیں، کتابوں کو سمجھانے کے لیے اللہ نے رسول ساتھ بھیجے، پھر رسول کی تعلیمات کو برقرار رکھنے کے لیے قوموں میں سے لوگ پیدا کر دیے جو ان تعلیمات کو تر و تازہ رکھیں، پھر اللہ تعالیٰ نے ثبوت فراہم کر دیے کہ اچھائی کا نتیجہ دیکھو کتنا پرامن ہوتا ہے، برائی دیکھو کتنی بے چین کرنے والی ہوتی ہے۔ اللہ نے تو بہت اچھا پڑھایا ہم کو، کوئی شک نہیں اس کے اندر۔ جب اتنا اچھا پڑھایا، امتحان بھی سخت لے گا۔ شیطان کی پہچان کتنی اچھی طرح کرا دی، بتا دیا کہ دیکھو اتنا بڑا دشمن ہے، ساری ترکیبیں، اس کی چالیں، اس کا چیلنج، پہلے انسان کے ساتھ اس کا رویہ کھول کھول کے مبرہن مبین کر دیا اللہ تعالیٰ نے، کلیئرٹی کے ساتھ ہر چیز بتا دی۔ کوئی نہیں کہہ سکتا قیامت کے دن کہ اللہ مجھ کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ شیطان نام کی بھی کوئی چیز تھی دنیا میں، اللہ مجھ کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ رسول بھی کوئی آئے تھے۔ یہ کوئی نہیں کہہ سکے گا، سب کو پتہ ہوگا کہ ہاں کیا حقیقت تھی۔ تو اتنا اچھا جب پڑھایا ہے اللہ نے تو امتحان بھی سخت لیا ہے، شدید امتحان ہے ہمارا۔ جب تک ہم اس کی شدت کو نہیں سمجھیں گے ہم تیاری بھی نہیں کریں گے۔ جب انسان کو احساس ہوتا ہے نا کہ امتحان بڑا آسان ہے، کہتے ہیں چلو رہنے دو، لاپرواہی کا رویہ ہوتا ہے۔ اگر یہ احساس ہو کہ پیپر بہت زیادہ مشکل آنے والا ہے تو انسان کس کے پڑھتا ہے، زیادہ محنت کرتا ہے، زیادہ وقت لگاتا ہے۔ تو اللہ نے امتحان سخت کیا ہے تاکہ ہم زیادہ محنت کریں، ہم فوکسڈ رہیں، ہم کنسنٹریٹ کریں، ہم اپنے آپ کو کھپائیں اس چیز کے لیے۔ تو اللہ نے بھی خوب سجایا، ما علی الارض زینت اللہ، اللہ نے خوب سجایا ہے زمین کو۔ دیکھنا یہ ہے کون عقل استعمال کرتا ہے، اس کے ٹیمپٹیشن سے بچتا ہے، اور کون اس کا شکار ہو جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرما دیا کہ مسافر کی طرح رہو، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، دنیا میں رہو جیسے اجنبی ہو، یا تم راہ چلتے مسافر ہو، بہت دل مت لگانا، ڈونٹ فیل ایٹ ہوم، وطن مت سمجھ لینا اس کو، وطن نہیں ہے تمہارا، تھوڑے دن کو آئے ہو، بس ٹرانزٹ لاؤنج ہے۔ لیکن کیا ہوا، ایسے گم ہو گئے، ایسے مست ہو گئے دنیا کے اندر کہ بھول ہی گئے کہ ایک دن اللہ تعالیٰ اس کو ختم کر دے گا، چٹیل میدان بنا دے گا۔ راستے کو منزل بنا لیا، ڈسٹریکٹ ہو گئے، اسی دنیا کے دیوانے ہو گئے، یا اور کچھ نہیں تو عقل پرست ہو گئے، فطرت کو بھول ہی گئے، عقل کی باتیں کرنے لگ گئے۔ عقل بہت اچھی ہے لیکن عقل چراغ راہ ہے، منزل نہیں ہے۔ یہ منزل تک پہنچانے کا ذریعہ ہے عقل۔ عقل ہمارا ایم نہیں ہے، ہمارا ہدف نہیں ہے زندگی کا۔ عقل کو بھی اوور اسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے، عقل کا ہینڈی کیپ ہمیں سمجھنا چاہیے۔ ہر چیز کے ساتھ ایک ہینڈی کیپ فیکٹر ہوتا ہے نا، تو اس کا بھی ہینڈی کیپ سمجھیں، اس کی لیمیٹیشنز سمجھیں۔ عقل سب کچھ نہیں بتا سکتی، بہت سی باتیں فطرت بتاتی ہے، اور اللہ کی کتاب عقل اور فطرت دونوں کو مخاطب کرتی ہے۔ لیکن ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی یہ بات کہ ایک دن یہ زمین جو ہے یہ تو سعیدن جرزن بن جائے گی، چٹیل میدان بن کے رہ جائے گی۔ ایسی مثال ہے کفار کی، جیسے کوئی ڈوبتا ہوا جہاز ہو اور اس کے ساتھ کوئی ہتھ کڑی لگا کر اپنے آپ کو اٹیچ کر لے، تو جب دنیا ڈوبے گی تو یہ بھی ڈوبیں گے۔ سارا کچھ دنیا میں انویسٹ کر رہے ہیں، ایک دن اللہ دنیا کو تو دکن دکا کر دے گا، کوٹ کوٹ کر چپٹا کر دے گا۔ ان کی ساری محنت، ان کا سارا ٹائم، ان کا انویسٹمنٹ سب اس کے ساتھ ختم ہو کے رہ جائے گا۔ اب آیت نمبر 9 سے ذکر آ رہا ہے اصحاب کہف کا۔ اب یہ کیا ہے، یہ جو واقعات ہم پڑھ رہے ہیں، یہ جو شروع میں ذکر کیا تھا مومن اور کافر کا، اب انہی کی چند مثالیں ہیں جو آ رہی ہیں کہ مومن جیتے ہیں تو کیسے جیتے ہیں۔ مومن لفظ تو تم نے سن لیا، اب مومنوں کی ترجیحات، ان کی پرائیورٹیز، ان کی پسند ناپسند، اہمیت کن چیزوں کی ہوتی ہے مومن کی زندگی میں، اس کا لیونگ ایگزامپل، ایک زندہ مثال ہے جو کہ یہاں آ رہی ہے۔ اور کافر کیسے ہوتے ہیں، ان کی ترجیحات کیا ہوتی ہیں، کیا چیز ان کو کافر بناتی ہے، اس کا ذکر بھی آ رہا ہے تاکہ ہم عمل بھی سیکھ لیں۔ فرمایا آیت نمبر 9، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا تم نے گمان کیا کہ غار اور کتبے والے ہماری کوئی بڑی عجیب نشانیوں میں سے تھے؟ اب یہاں سے اس سوال کا جواب شروع ہو رہا ہے جو کہ یہودیوں نے مشرکین مکہ سے پوچھا تھا۔ کہف پہاڑ میں ایک کھلی جگہ کو کہتے ہیں، اور اگر کسی پہاڑ میں تنگ جگہ ہو
تو اس کو غار کہتے ہیں. تو غار اور کہف میں تھوڑا سا فرق ہے. غار کا لفظ بھی ہم پڑھ چکے ہیں، سورۃ التوبہ میں آیا تھا، غار ثور کا ذکر ہے وہاں پر. اور کہف کہتے ہیں کھلی جگہ کو. کہف اور کیف یہ بھی آپ دیکھیں ملتے جلتے الفاظ ہیں. اب یہ جو اصحاب الکہف ہیں جن کا ذکر یہاں قرآن کر رہا ہے، ان کا ذکر ہم کو تاریخ میں بھی ملتا ہے. گبن ایک ہسٹورین تھا، اس نے کتاب لکھی ہے ڈکلائن اینڈ فال آف رومن امپائر، اور اس میں اس نے کہانی لکھی ہے اسٹوری آف دا 7 سلیپرز، 7 سونے والوں کی کہانی. تو تاریخ میں مورخوں نے بھی ان سونے والوں کا ذکر کیا ہے. تو قرآن کی گواہی تو الحمدللہ کافی ہے ہمارے لیے، لیکن تاریخ بھی قرآن کے اس واقعے کی تصدیق کرتی ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے تقریباً 250 سال بعد کا یہ واقعہ ہے، جب یہ لوگ موجود تھے. اس زمانے کے یہ لوگ تھے. پھر 300 سال تک یہ لوگ سوتے رہے، جیسے کہ ذکر آئے گا قرآن میں. یعنی 550 عیسوی کا یہ واقعہ ہے جب یہ سو کر اٹھے. 550 CE سمجھ لیجئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت ہوئی، آپ کی پیدائش ہوئی، وہ 570 عیسوی میں ہوئی، 570 CE میں ہوئی. تو یہ جو واقعہ ہے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے تقریباً 20 سال 20 ایئرس پہلے کا واقعہ ہے. یہ کس شہر میں تھے اس کے بارے میں مختلف آراء ہیں، کیونکہ صحیح حدیث میں کسی خاص شہر کا نام نہیں بتایا گیا، تو لہٰذا لوگوں کی رائے کے اظہار کی گنجائش رہی ہے اس کے اندر. کچھ کا خیال ہے کہ فلسطین اور عقبہ کے درمیان ایک شہر تھا جس کا نام راقیم آتا ہے. عقبہ اور فلسطین کے درمیان شہر ہے راقیم. بائبل میں جو ہے وہ یہی نام آتا ہے راقیم. اور اس راقیم شہر کا ایک اور نام ہے پیٹرا. پیٹرا آپ نے نام سنا ہوگا، بہت پرانا شہر ہے. ہو سکتا ہے کہ راقیم سے یہ لفظ رقیم بن گیا ہو، الرقیم، رقیم کے رہنے والے. ایک یہ خیال ہے. کچھ کا خیال ہے کہ یہ شہر ترکی میں واقع ہے. اس زمانے میں رومیوں کا سب سے بڑا شہر، اور ان کی بندرگاہ وہاں پر ہوا کرتی تھی. اور آج ترکی کا جو شہر ہے ازمیر سے تقریباً 20-25 میل جنوب ساؤتھ میں اس شہر کے کھنڈرات موجود ہیں، اور اس بندرگاہ کا نام ترتوس آتا ہے. افسس یا اردو میں ترتوس کہتے ہیں. گبن جو کہ مورخ تھا، ہسٹورین تھا، اس کے کہنے کے مطابق ایمپرر ڈیسیس کی اس زمانے میں حکومت تھی جبکہ اصحاب کہف کا واقعہ پیش آیا. اور جو ایمپرر ڈیسیس تھا، جو رومن ایمپرر تھا، یہ مشرک تھا. اور یہ وہ دور تھا جب عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں پر سخت ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے. ان کے سروں پر آرے چلائے جاتے تھے، بھوکے شیروں سے ان کو پھڑوایا جاتا تھا، زندہ آگ میں جلا دیا جاتا تھا. غرض ہر طرح کے مظالم ان پر ہو رہے تھے. یہ وہ دور تھا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے رفع آسمانی کے 250 سال کے بعد کا جو زمانہ تھا. ابھی عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات اپنی اصل شکل میں موجود تھیں، پرنسٹین پیورٹی میں موجود تھیں، اوریجنل شکل میں تھیں. کوئی ان کے اندر تحریف نہیں ہوئی تھی، ڈسٹورشن نہیں آیا تھا. کوئی تثلیث کا عقیدہ، ٹرینٹی کا کانسیپٹ ابھی اس میں شامل نہیں ہوا تھا. چونکہ خالص توحید کی دعوت تھی، لہٰذا وہ رومی مشرکوں کے لیے ناقابل قبول تھی. جو رومی تھے یہ بہت سی دیوی دیوتاؤں کی پوجا کیا کرتے تھے، اور یہ جو ایمپرر ڈیسیس تھا یہ چاند دیوی ڈائنا کی پرستش کرتا تھا، یہ اس کا پجاری تھا. تو یہ بادشاہ نے یہ جو نوجوان تھے اصحاب کہف، ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ بہت اعلیٰ گھرانے کے چشم و چراغ تھے. یعنی کسی معمولی گھرانے کے یہ افراد نہیں تھے. جو معمولی گھرانے کے افراد تھے جو کہ توحید پر ایمان لے آئے تھے، ان کو تو مروا دیا جاتا تھا، شیروں سے پھڑوا دیا جاتا تھا اگر وہ غلام وغیرہ ہوتے تھے. لیکن یہ جو نوجوان تھے یہ کسی معمولی گھر کے نہیں تھے، یہ بہت اعلیٰ گھرانے کے تھے، ایلیٹ کلاس سے ان کا تعلق تھا. یہ اپنے معاشرے کے سب سے اعلیٰ طبقے سے تعلق رکھتے تھے. اب اس طرح سے جب یہ نوجوان توحید پر ایمان لے آئے تو ان کو اس طرح سے مروانا آسان نہ تھا بادشاہ کے لیے. تو روایات میں آتا ہے
کہ 3 دن کی ان کو مہلت دی گئی کہ 3 دن کے اندر اندر تم اس عقیدے کو چھوڑ دو اور ہمارے عقیدے پر واپس آ جاؤ، ورنہ تمہارے ساتھ بہت برا سلوک کیا جائے گا۔ ہوا یہ کہ جب ان کو یہ وارننگ دے دی گئی تو بادشاہ کے ظلم و ستم سے بچنے کے لیے اور اپنے ایمان کو بچانے کے لیے انہوں نے ایک غار میں پناہ لے لی، جہاں اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پر ان کو 300 سال سلائے رکھا۔ اب یہ جب اس طرح سے غائب ہو گئے تو معاشرے میں کھلبلی مچ گئی، ایک ڈھونڈ پڑ گئی ان کی کہ کہاں چلے گئے، آسمان کھا گیا، زمین نگل گئی، پتہ ہی نہ چل رہا تھا۔ سارا ملک چھان مارا گیا ان کی تلاش میں، لیکن یہ نوجوان نہ ملے۔ جب کچھ ان کا اتا پتہ نہ ملا تو ان کے نام اور حالات لکھوا کر شاہی خزانے میں رکھوا دیے گئے۔ شاید اس لیے ان کو الرقیم کہا گیا، کتبے والے کے، جن کا کتبہ جن کے پلیکس بنا کر اور رکھ دیے گئے ہوں، رقم کیے ہوئے لوگ، لکھے ہوئے لوگ، جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں نا داستان رقم کرنا، داستان لکھنا، تو ان کے نام اور سب ان کے حالات لکھ کر اور شاہی خزانے میں رکھ دیے گئے۔ اب ان کا ذکر آ رہا ہے، فرمایا آیت نمبر 10، اذ اول الفتیۃ الی الکہف فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ انہوں نے کہا، اے پروردگار، ہم کو اپنی رحمت خاص سے نواز اور ہمارا معاملہ درست فرما دے۔ بادشاہ کا کوئی دباؤ قبول نہ کیا، ہجرت کر گئے۔ یہ جو لفظ آیا ہے یہاں پر اذ اول فتیۃ، الف واو یا اس کا مادہ ہے، اسی سے لفظ مأوا بھی بنتا ہے، پناہ گاہ۔ انہوں نے پناہ لی، کس نے پناہ لی؟ فتیتن نے۔ فتیتن فتن کی جمع ہے، فا تا نون۔ فتن کہا جاتا ہے نوجوان مرد کو، ینگ، یعنی کہ ایج کا ایک آئیڈیا اس سے ہو رہا ہے کہ یہ اپنے یوتھ میں تھے، ینگ تھے بالکل۔ یہ جمع قلت ہے، فتیتن، 10 سے کم لوگوں کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ اب ہم سمجھتے یہ ہیں کہ دین پر وہ لوگ عمل کر سکتے ہیں، وہ لوگ جم سکتے ہیں کہ یا تو جن کے پاس کوئی دنیا کی دولت نہ ہو، کوئی ان کا اپنا یہاں پر خاص مقام نہ ہو، یا وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو دنیا گزار چکے ہوتے ہیں، عمر گزر گئی ہوتی ہے، بڑھاپے میں داخل ہو چکے ہوتے ہیں۔ یا تو آپ یہ دیکھیں نا کہ یہ اپنی زندگی کے ابھی پرائم میں کھڑے ہیں، زندگی ان کے سامنے کشادہ ہے، حسین ہے، وسیع ہے، کیا کریئرز ہوں گے، کیا سوچا ہوگا، کس عہدے پر پہنچیں گے، اس لیے کہ ان کو تو ایڈوانٹیج ملا ہوا تھا نا، پیدائشی طور پہ بڑے اعلیٰ گھرانے کے اندر تھے یہ۔ اور عام طور پہ ہوتا یہی ہے کہ جو اچھے کھاتے پیتے پیسے والے گھرانوں میں جو نوجوان ہوتے ہیں، عام طور پہ ان کا کریئر بھی بہت اچھا چمکتا ہے، ان کو بھی نوکریاں بہت اچھی مل جاتی ہیں۔ تو آپ سوچیں ان کی امنگیں کیا، ان کی ایجز ہوں گی 20 سال، 22 سال، 18 سال، یہ ان کی ایجز تھیں، ینگ، بالکل یوتھ، جوان تھے، اور ان کے پاس ساری وہ چیزیں موجود تھیں جو نوجوانوں کو چاہیے ہوتی ہیں۔ سونے کا چمچہ لے کر پیدا ہوئے تھے، بورن وتھ اے سلور اسپون، ینگ تھے، پیسہ تھا، اسٹیٹس تھا، لوگوں میں یہ ہاتھوں ہاتھ لیے جاتے ہوں گے، جہاں چاہتے ہوں گے ان کی شادیاں ہو سکتی تھیں، خوب دولت کما سکتے تھے، عیش کے سامان تھے، کیا ان کے اپنے پاس ٹائمز ہوں گے، کیا ہابیز ہوں گی، کیا رنگین، کیا پرلطف ان کی زندگی ہوگی۔ یہ یوں دنیا سرسبز اور اپنی تمام تر زینت کے ساتھ ان کے سامنے کھلی ہوئی تھی، بس ان کو پکارنے کی دیر تھی اور دنیا دوڑتی ہوئی ان کے پاس آ جاتی۔ یہ اس کیٹیگری میں نہیں تھے کہ جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، جو کہتے ہیں کہ ریلیجن از فار دا ہیو ناٹس، ریلیجن از فار دا ہیو ناٹس، غلط۔ یہ وہ لوگ نہیں تھے جن کے پاس کچھ نہیں، اور تھا ہی نہیں تو کہتے چلو جب کچھ ملتا ہی نہیں تو چلو اللہ اللہ ہی کر لیتے ہیں بیٹھ کے، یہ بات نہیں تھی۔ ان کے پاس سب کچھ تھا، ایوری تھنگ واز اویلیبل، دنیا ان کے قدموں میں تھی، جب چاہتے اس کو حاصل کر لیتے، بائی چوائس، والنٹریلی، اختیاری طور پر انہوں نے ٹھکرا دیا اس دنیا کو دین بچانے کے لیے۔ تو بہت زبردست انسپریشن ہے یوتھ کے لیے۔ تو یوتھ یہ سمجھتا ہے کہ ابھی تو ہم بہت ینگ ہیں، آئی ایم اونلی 18، آئی ایم اونلی 20، آئی ایم اونلی 16۔ تو انہوں نے نہیں سوچا ایک دفعہ کنوکشن آ جائے
اور حقیقت ہے کہ جو جوانی میں انسان جس طرح کا اعتماد رکھتا ہے، بعض دفعہ عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ وہ اعتماد اس کا کم ہو جاتا ہے. جو یوتھ کا کانفیڈنس ہوتا ہے وہ نہیں آتا باقی عمر میں انسان کی. ینگ ایج میں انسان جو سٹینڈ لے لیتا ہے وہ بعد میں نہیں لے سکتا. انتہائی مبارک کمبینیشن ہے کہ جوانی ہو اور ہدایت ہو. اس سے زیادہ مبارک کمبینیشن کم ہی انسان کو ملتا ہوگا. جوانی، ہدایت اور اس کے ساتھ کانفیڈنس، اعتماد، کچھ کر گزرنے کا جذبہ. جس بات پر دل ٹھک گیا اب دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے اس چیز کو نہیں چھوڑنا. جس چیز کو صحیح سمجھ کے قبول کیا ہے اب اس کا حق ادا کریں گے. جس کو ہم عام زبان میں ضد کہتے ہیں، ضد پر آ جانا، تو یہ ضد بھی بڑی مبارک ہوتی ہے اگر صحیح چیز کے لیے ضد کی جائے. تو انہوں نے ہر چیز چھوڑی اور انہوں نے اپنا معاملہ اپنے رب کے حوالے کیا، اس لیے کہ دنیاوی اسباب ہی کوئی نہیں تھے، کوئی ساتھی نہیں تھا. نہ گھر والے ساتھی تھے، نہ حکومت ساتھی تھی، نہ دوست احباب کوئی ساتھ دینے والے تھے. یہ چند نوجوان تھے. کس سے اپیل کرتے؟ تو توکل کس پہ کیا؟ اللہ پر. اور توکل یہی ہے جو ہم بار بار ڈسکس کر رہے ہیں پچھلے دنوں میں، کہ جو اپنے ہاتھ میں ہو اور جو دنیاوی اسباب ہوں ان پر توکل بھروسہ نہ ہو. جو کچھ اپنے ہاتھ میں ہے اس سے زیادہ بھروسہ اس پر ہو جو اللہ کے ہاتھ میں ہے. نتھنگ از امپاسبل فار اللہ. اللہ کے لیے کچھ ناممکن نہیں. بعض دفعہ ہم جو ہمت ہارتے ہیں، ہم اپنے چاروں طرف دیکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں گھر والے ساتھ نہیں دے رہے، میاں منع کرتا ہے، وہ روکتا ہے، اور میں بھی بڑی کمزور ہوں، اگر میاں نے طلاق دے دی تو جاؤں گی کدھر. یہ سارا کچھ سوچ کے اور پھر ہمت ہار بیٹھتے ہیں. جب انسان انسانوں پہ توکل کرتا ہے تو ضرور ہمت ہارے گا، اور جب اللہ پر توکل کرتا ہے تو اس کے اندر ہمت رہتی ہے. اور یہ بہت زبردست چیز ہے توکل کرنا. کسی کمزور کے حوالے مت کریں. مثال کے طور پہ کوئی بڑا ہی خوبصورت، بڑا قیمتی، بڑا پرائس لیس آپ کے پاس کوئی ڈیکوریشن پیس ہے مثال کے طور پہ، اور آپ اس کو کہیں رکھنا چاہ رہی ہیں. اگر آپ اس کو کسی چھوٹے سے بچے کے حوالے کر دیں گی تو آپ کا دل ڈرتا ہی رہے گا، اب گرا جب گرا. ہم اتنی قیمتی چیز، اتنی مہنگی چیز ہم کسی بچے کے حوالے نہیں کرتے، بلکہ ہم کسی اچھے انسان کے حوالے کرتے ہیں کہ جو کہ حفاظت سے اس کو جگہ پر پہنچا دے. تو توکل تو بہت قیمتی چیز ہے. توکل جو ہے وہ ایسے انسانوں کے حوالے نہیں کرنا چاہیے، اللہ کے حوالے کرنا چاہیے. اس چیز کو اللہ کے حوالے کریں اپنا معاملہ. اور انہوں نے یہی کام کیا، اللہ پر انہوں نے توکل کیا. تو جب مشکلات آئیں رجوع اسی سے کیا جو سب سے زیادہ قریب تھا. یاد رکھیں، جو سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، جس سے سب سے زیادہ امیدیں ہوتی ہیں، انسان مشکل میں اسی کو پکارتا ہے، اسی پر بھروسہ کرتا ہے. اگر وہ شرک میں مبتلا ہے، اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار لی اس نے. اگر وہ شرک میں مبتلا ہے تو مصیبت کے وقت میں وہ انہی کو پکارے گا جو سب سے قریب ہیں اس کے، یعنی انسان. اور اگر وہ توحید پر کاربند ہے تو مشکل میں وہ اللہ کو پکارے گا، اس لیے کہ اللہ سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے مومن کے. تو انہوں نے اپنے سفر کا آغاز کیا دعا سے کہ ربنا، اے ہمارے رب، آتینا من لدن کا رحمہ، تو عطا فرما ہم کو اپنے پاس سے، خاص اپنے خزانے سے رحمت. من لدن کا، لدن، لدن کہتے ہیں خاص اللہ کے خزانے سے کوئی چیز مانگنا، بغیر اسباب کے اللہ سے مانگنا. کہ اللہ کوئی سبب تو نظر نہیں آ رہا، کوئی ذریعہ نظر نہیں آ رہا، کوئی راستہ دنیاوی طور پہ تو نظر نہیں آ رہا، کوئی دنیاوی سہارا نظر نہیں آ رہا. اللہ بس تو بغیر اسباب کے، بغیر ذریعوں کے، خاص اپنے پاس سے اللہ تو مدد بھیج دے. اللہ تو قادر ہے نا، اللہ تو محدود نہیں ہے ہماری طرح. اللہ اسباب کا محتاج نہیں ہے، اسباب اللہ کے محتاج ہیں. من لدن کا، خاص اپنے پاس سے اللہ، اسپیشلی اللہ اپنی طرف سے عطا فرما ہم کو رحمت. وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا، اور آسان کر دے، ہلکا کر دے ہمارے لیے ہمارا معاملہ. ہمیں ہدایت دے دے کہ ہم کیا فیصلہ کریں، کیا ڈیسیشن لیں، کہاں جائیں. بہت ہی خوبصورت دعا ہے. کسی مشکل، کسی پریشانی کا انسان شکار ہو، یہ دعا پڑھ لے. کنفیوژن کا شکار ہو، سمجھ میں نہ آ رہا ہو کہ میں کیا فیصلہ کروں، یہ دعا پڑھ لے. بہترین دعا ہے جو یہاں پر اصحاب کہف کی نقل کی گئی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کی. ابھی کب دعا کی انہوں نے؟ جب وہ غار میں چلے گئے.
سفر کا انہوں نے آغاز کیا اور جا کے وہ غار میں بیٹھ گئے. اللہ پر سارا انہوں نے بھروسہ کیا، نہ دائیں دیکھا نہ بائیں دیکھا، نہ اوپر نہ نیچے. سول سپر پاور جو اللہ ہے اس کے حوالے کر دیا. کتنا کچھ ہی پیچھے چھوڑ کر آ رہے تھے. آپ دیکھیں دنیا کی ساری زینت کو انہوں نے ٹھکرایا تھا. یہ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں معاشرے کے اندر جو دنیا کا دجل پہچان جاتے ہیں. وہ سمجھ جاتے ہیں کہ اتنی بدصورت بڑھیا ہے یہ دنیا، اوپر سے بس اس نے میک اپ بہت اچھا کیا ہوا ہے، ہار سنگھار کیا ہوا ہے، اصل میں جادوگرنی ہے، بنتی ہے میری خیر خواہ، میری خیر خواہ نہیں ہے. وہ دنیا کی حقیقت پہچان گئے. اللہ نے یہ پہچان کروا دی. اپنے رب کے بھروسے پر انہوں نے سب کچھ چھوڑ دیا. عمل سے بتا دیا اللہ کو کہ اللہ تیری خاطر سارا عیش چھوڑ سکتے ہیں، عزت چھوڑ سکتے ہیں، دولت، رشتہ دار اور بلومنگ کیریئرز ہم چھوڑ سکتے ہیں، سب چھوڑ سکتے ہیں. اور پھر انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ اب تو ہدایت دے، اب ہم کیا کریں. اور ذرا ہم اپنے پیروں کی بیڑیوں کو دیکھیں. ہم اختیاری طور پر، ہم والنٹریلی کیا چھوڑ سکتے ہیں. ہم کچھ نہیں چھوڑنا چاہتے. ہم ان لوگوں میں سے ہو جاتے ہیں جو بند مٹھی کے ساتھ اللہ سے مانگتے ہیں، جو اپنے ہاتھ میں ہے اللہ اس میں سے کچھ بھی نہ جائے اور سب کچھ مل بھی جائے. بغیر کچھ دیے ہم لینا چاہتے ہیں. ایسا کاروبار کون کرتا ہے؟ خود کچھ نہ دینا چاہے لیکن نفع بھی پورا حاصل کرنا چاہے. ایسا تو کاروبار ہو نہیں سکتا. یہ کوئی کاروبار نہیں ہوتا. کچھ پانے کے لیے انسان کو ہاتھ کھولنا ہوتا ہے. مٹھی کھولو. ہم مٹھی نہیں کھولتے. ہم کہتے ہیں سب کی محبتیں برقرار رہ جائیں، میرا کریئر برقرار رہ جائے، دولت میں کوئی کمی نہ آئے، سب کی نظروں کا تارا بنی رہوں، شوہر کے دل پہ راج کرتی رہوں، سسرال والوں میں بہترین بہو کہلاؤں، سارا میکہ مجھ سے بہت راضی رہے، اور پھر اللہ تو بھی راضی ہو جا. اللہ کرے کہ ایسا ہو تو اس سے اچھا کیا ہے. لیکن عام طور پہ ہوتا نہیں. عام طور پہ دین قربانی مانگتا ہے. ایک پرائس ہے جو کہ پے کرنی ہے ہدایت کی. انہوں نے پوری پرائس ادا کر دی، پوری قیمت ادا کر دی ہدایت کی. اور جب ہم اس کو ادا نہیں کریں گے، ہم تمام دنیا کی چیزوں کو سمیٹ کر بیٹھے رہیں گے. کب تک؟ ایک دن زبردستی چھڑوا تو جائیں گی نا، ہم سے چھڑوا لی جائیں گی. تمام چیزیں چھوڑنی ہی پڑیں گی. سب کچھ انہوں نے دے دیا. سب کچھ دے کر اب اللہ کی رحمت کا سودا کر رہے ہیں. ہیئ لنا من امرنا رشدا من لدنک رحمہ. اپنے پاس سے اللہ رحمت دے. سب کچھ دے دیا، قیمت ادا کر دی. اپنی طرف سے اپنا ٹرانزیکشن انہوں نے پورا کر دیا، اپنا کمٹمنٹ آنر کر لیا. اب اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت کا سوال کرتے ہیں. ہمارا مسئلہ یہ ہے، ہم سب سمیٹ کر اپنے پاس رکھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ رحمت بھی مل جائے. یہ کر کے پھر کہتے ہیں دعائیں قبول ہی نہیں ہوتی. اللہ سے اتنی توفیق مانگی، اللہ توفیق ہی نہیں دیتا. پھر شکوہ اللہ سے کرتے ہیں. اپنی طرف سے انسان بھرپور پہلے کوشش کرے، اس کے بعد دعا کرے. آغاز بھی دعا سے کرے اور دعا ہی کرتا چلا جائے اپنی ہجرت کے راستے میں. جنگ بدر میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بھرپور تیاری کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں مصروف ہوئے تھے. اور دل کی گہرائی سے دعا مانگی جائے ضرور قبول ہوتی ہے. اور مظلوم کی دعا تو سیدھی عرش پر جاتی ہے. کتنے مظلوم تھے یہ اصحاب کہف. بلا وجہ لوگ ان کی جان کے دشمن ہو گئے تھے، بلا وجہ ان کو پرسیکیوٹ کیا جا رہا تھا. تو یہ تو مظلوم تھے اور مومن. کتنا بلند مقام تھا ان کا اللہ کی نظر میں. کیسے ہو سکتا تھا کہ ان کے منہ سے دعا نکلتی اور اللہ تعالیٰ قبول نہ فرماتا. مظلوم کے بارے میں تو آتا ہے کہ اس کی دعا سیدھی عرش پر جاتی ہے، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو. کافر بھی ہے اور اگر مظلوم ہے اللہ اس کی دعا سنے گا. کہاں اللہ کا وہ بندہ جو اللہ کی خاطر لوگوں کی بدسلوکی برداشت کر رہا ہو، کتنا اللہ کو اس پر پیار آئے گا. تو اللہ تو ایسے لوگوں کی دعا ضرور قبول کرتا ہے. تو جب کوئی راستہ نظر نہ آ رہا ہو، دنیاوی لحاظ سے لگے کہ ہم ڈیڈ اینڈ پر آ گئے ہیں، یہ بھی سمجھ نہیں آ رہا کہ اب یہاں سے نکلیں گے تو کہاں جائیں گے، تو معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا جائے جیسے کہ اصحاب کہف نے کیا. پہاڑ میں پناہ لی اور دعا میں اور عبادت میں مصروف ہو گئے. آگے فرمایا آیت نمبر 11-12،
فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. تو ہم نے انہیں اسی غار میں تھپک کر سال ہر سال کے لیے گہری نیند سلا دیا. پھر ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ دیکھیں ان کے دو گروہوں میں سے کون اپنی مدت قیام کا ٹھیک شمار کرتا ہے. اب آپ دیکھیں کیا انہوں نے پلاننگ کی ہوگی. جب انسان بہت زیادہ مینٹلی ڈسٹرب ہوتا ہے یا بہت زیادہ جب اس کا دماغ تیز کام کر رہا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے نا جب کوئی پریشانی پڑتی ہے، ایک بعض لوگوں کا دماغ بالکل نم ہو جاتا ہے، سو جاتا ہے. بعض لوگوں کا دماغ بہت زیادہ تیز کام کرنے لگتا ہے. جتنا زیادہ ان پر پریشر دباؤ پڑتا ہے اتنا زیادہ ان کی تھنکنگ فیکلٹی تیز ہو جاتی ہے، سوچنے سمجھنے کی اور فیصلہ کرنے کی صلاحیت تیز ہو جاتی ہے. اللہ سے یہ دعا کیجیے کہ اللہ ہمارے دماغ کو ایسا کر دے. کوئی مشکل کوئی پریشانی پڑے تو انسان کا دماغ تیزی کے ساتھ سوچے. اور یہ بھی ایمان کے پھلوں میں سے ایک پھل ہے کہ پریشانی انسان کے دماغ کو سلا نہیں دیتی، بلکہ پریشانی کے ساتھ جب اللہ کی یاد آتی ہے، اللہ کی یاد انسان کے دماغ کو کھولتی ہے. حقیقت ہے نروس ہو کر، اپسیٹ ہو کر، پینک ہو کر ہاتھ پاؤں چھوڑ کے نہیں بیٹھ جاتا انسان. اب اس طرح سوچے کہ بادشاہ نے الٹیمیٹم دے دیا ان کو. اگر چلیں سپوزیں گے 7 نوجوان بھی تھے، تب آپ ان کی ایکٹیویٹی سوچ سکتی ہیں. کیسے نکلے ہوں گے گھروں سے، کیا لیں کیا چھوڑیں، جمع ہوئے کیا فیصلہ کریں، کدھر جائیں. کوئی جانے کی جگہ نہیں. کوئی پہاڑ کا سوچا چلو وہاں چلتے ہیں، ایک غار ہے تھوڑے دن کو وہاں چھپ کر بیٹھ جاتے ہیں. تیزی کے ساتھ انہوں نے سوچا ہوگا. پھر وہ سارا ایموشنل ٹرموائل جس سے یہ گزرے، جذباتی بحران سے گزرے ہوں گے. جسمانی طور پر بھی تھکے ہوئے تھے اور جذباتی طور پر بھی، ذہنی طور پر بھی تھکے ہوئے تھے. اور یہ ہوتا ہے کہ جب انسان شدید جذباتی کیفیت سے گزرتا ہے، ایموشنل ٹراما سے گزرتا ہے، تو پھر اعصاب پر اس کی تھکن طاری ہو جاتی ہے. جب وہ مشکل گزر جاتی ہے، اب لگتا ہے کہ ساری تھکن جو ہے وہ آ کر جمع ہو گئی. تو ان پر بھی تھکن طاری ہوئی. کیا ہوا؟ یہ وہاں گئے غار میں تو یہ وہاں پر سو گئے، اور ان کے سونے کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف تعبیر فرمایا. فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ. ہم نے ان کے کانوں پر تھپکا اور وہ سو گئے. نیند میں پہلے آنکھیں بند ہوتی ہیں انسان کی، اور اس کے بعد کان کام کرنا چھوڑتے ہیں. اور جب انسان اٹھتا ہے، جاگتا ہے، تو پہلے کان سننا شروع کرتے ہیں، پھر آنکھیں کھلتی ہیں. اس کے بعد موت کے وقت بھی سب سے آخر میں جو قوت جاتی ہے وہ سننے کی قوت ہے، سننے کی طاقت. تو یہاں گہری نیند کی طرف اشارہ ہے کہ ڈیپ سلیپ میں وہ چلے گئے. اور انداز کتنا پیارا ہے اللہ کا. آپ دیکھیں کیا پیار ہے جو کہ ٹپک رہا ہے ان الفاظ میں سے. بہت ہی شفیق انداز سے، بہت پیار بھرے انداز سے اللہ تعالیٰ نے ان کو سلا دیا. بالکل جیسے ایک ماں اپنے بچے کو تھپکتی ہے، ایسے اللہ نے تھپکا. ضربنا علی آذانہم. آپ کبھی تجربہ کر کے دیکھیں، اگر کسی کو نیند نہ آ رہی ہو، آپ کروٹ سے لٹائیں اور ذرا سا کان پہ تھپکیں. آپ نے دیکھا ہوگا مائیں اپنے چھوٹے بچوں کو ہولے ہولے کان کے اوپر تھپکتی ہیں، ایسے ایسے کر کے. اور جب وہ کان پہ تھپکتی ہیں بچے سو جاتے ہیں. یہ ہوتا ہے واقعی. ایسے اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کے کان پہ تھپکا، مراد ہے کہ ان کو گہری نیند اللہ تعالیٰ نے سلا دیا. اللہ سے انہوں نے رحمت مانگی تھی. اللہ کی رحمت کا ظہور سب سے پہلے اس حال میں ہوا کہ ان کو نیند آ گئی. لوگوں کو نرم بستروں پر نیند نہیں آتی. ان کو دیکھیں پتھروں کی گود میں کیسی میٹھی نیند آ رہی ہے. اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھایا. فرمایا ہم نے انہیں اسی غار میں تھپک کر سالہ سال کے لیے گہری نیند سلا دیا. پھر ہم نے ان کو اٹھایا کہ دیکھیں ان کے دو گروہوں میں کون اپنی مدت قیام کا ٹھیک شمار کرتا ہے. فرمایا آیت نمبر 13 نحن نقص عليك نبأهم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی. ہم ان کا اصل قصہ تمہیں سناتے ہیں. وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لے آئے تھے اور ہم نے ان کو ہدایت میں ترقی بخشی تھی. ایک تو یہ بات جو یہاں فرمائی کہ پھر ہم نے ان کو اٹھایا تاکہ دیکھیں کہ کون ان دونوں میں سے اپنی مدت کا ٹھیک شمار کرتا ہے. تو یہ بتانے سے مراد یہ ہے، واللہ عالم، ہو سکتا ہے مطلب یہ ہو کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ان کو موت کی نیند نہیں سلا دیا تھا اللہ نے، مر نہیں گئے تھے.
بلکہ نارمل سلیپ جیسے کہ عام انسان سوتے ہیں ایسے وہ سو گئے تھے اور دنیا ہی میں پھر وہ دوبارہ جاگے۔ اب ان کا قصہ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے۔ نقصو، قصہ یقصو، قاف صاد صاد مادہ ہے، مطلب ہوتا ہے پیچھے پیچھے چلنا۔ ایک شخص قصہ بیان کرتا ہے، سننے والے ذہنی طور پہ فالو کر رہے ہوتے ہیں اس قصے کو۔ قصہ سنایا ہے اللہ تعالیٰ نے حق کے ساتھ، اس قصے میں کوئی جھوٹ نہیں شامل، کوئی مبالغہ شامل نہیں ہے، حق کے ساتھ قصہ سنایا جا رہا ہے۔ عام قصے کہانیوں میں اکثر جھوٹ شامل ہو جاتا ہے، اگر دلچسپی لوگوں کی برقرار رکھنی ہو تو جھوٹ ملا دیتے ہیں اس کے اندر، یا قصے کہانیاں ہو سکتا ہے کہ وقت گزاری کے لیے سنائے جا رہے ہوں۔ یہ حق کے ساتھ ہے، یعنی پرپس فل ہے، با مقصد ہے جو کہ قصہ سنایا جا رہا ہے، اس میں حکمت ہے، خالی وقت گزاری کے لیے، انٹرٹینمنٹ کے لیے یا پاس ٹائم کے لیے یہ قصہ نہیں سنایا جا رہا۔ پھر فتیتن کا لفظ آیا، یہ 30 سال سے کم عمر جوانوں کے لیے بولا جاتا ہے۔ 30 سے کم ہوتے ہیں، 30 سال سے کم فتیتن۔ 40 سال تک کے لیے شاب کا لفظ آتا ہے، اردو میں یہ شاب کا لفظ ہی شباب بنا ہے، شباب کہتے ہیں جوانی۔ تو یہ فتیتن تھے، 30 سال سے کم عمر تھے، یہ اپنے رب پر ایمان لائے، پھر ان کی ہدایت میں اللہ نے اضافہ فرمایا، یقین گہرا ہوتا گیا، جوں جوں سیدھے راستے پر آگے بڑھے ان کے یقین میں اضافہ ہی ہوا۔ اب ہوا کیا کہ یہ اپنے رب پر ایمان لائے تو شروع کا جب وہ دور آتا ہے ایمان لانے کے بعد کا، وہ مشکل ترین دور ہوتا ہے۔ دنیا کا طریقہ ڈیفرنٹ ہے سکھانے کا۔ دنیا میں طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے آسان مرحلے ہوتے ہیں، ABC سیکھتے ہیں، اس کے بعد پھر مشکل کی طرف جاتے ہیں۔ تو دنیا کا قاعدہ کیا ہے؟ آسانی سے مشکل کی طرف۔ یہ حقیقت ہے دنیا کی، یہی دنیا کی حقیقت ہے۔ دنیا انسان کو آسانی سے مشکل کی طرف لے کر جاتی ہے، کوئی شک نہیں اس کے اندر۔ اللہ کا قاعدہ کیا ہے؟ مع العسر یسرا، مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ پہلا قدم جو دین کے راستے میں اٹھتا ہے وہ مشکل ترین ہوتا ہے، جس کو ہم انگلش میں کہیں نا کہ ایک طرح سے وی آر تھرون ایٹ دا ڈیپ اینڈ، ایک دم کسی لگتا ہے گہرے پانی میں پھینک دیا، تیرنا بھی نہیں آتا، خود ہی ہاتھ پاؤں مارو۔ تو شروع میں زیادہ دشواریاں آتی ہیں، کوئی اس وقت جم جائے، اس وقت سیکھ جائے، پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، ہم اس کو آسان کر دیتے ہیں آسانی کے لیے۔ حقیقت ہے کہ دین مشکل سے آسانی کی طرف لے کر جاتا ہے اور دنیا آسانی سے مشکل کی طرف لے کر جاتی ہے۔ جیسے کہ ہم تعلیم کو دیکھیں، جب بچہ ABC پڑھ رہا ہوتا ہے وہ تصور نہیں کر سکتا کہ کیا کچھ مشکلات آئیں گی آگے۔ تو دنیا میں یہی ہوتا ہے، جب ہم دنیا میں ملوث ہو رہے ہوتے ہیں ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ یہ چیزیں کل کتنی بڑی مشکل کا سبب بن جائیں گی ہمارے لیے۔ لگ رہا ہوتا ہے کہ آسانی ہے، اصل میں وہی چیز مصیبت بن جاتی ہے آگے جا کر، اور دین جو ہے وہ مشکل سے آسانی کی طرف لے کر آتا ہے۔ تو یہ ایمان لائے اپنے رب پر، اللہ نے ان کی ہدایت میں اضافہ کیا، انیشلی جم گئے۔ اور ہوتا کیا ہے، جب شروع میں ایک مشکلات کی بوچھاڑ آتی ہے، دین میں قدم رکھتے ہی لگتا ہے کہ دنیا کے تو سہارے چلے گئے، کوئی پوچھنے والا ہی نہیں رہا، تمام سہارے چاروں طرف سے اٹھ گئے۔ اب ایسے موقع پہ یا تو انسان لوٹ جائے یا آگے بڑھ جائے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں کھڑا نہیں رہ سکتا کوئی، یہ ایسا سلوپ ہے، ایسا انکلائن ہے، ایسی یہ ڈھلوان اور پھسلن کی جگہ ہے کہ اس جگہ پہ کھڑے نہیں رہ سکتے، یا آگے جائیں گے یا پیچھے پھسلیں گے۔ یہ ڈیسائیڈنگ فیکٹر ہوتا ہے۔ اگر ہمت کر کے آگے بڑھ گئے آگے آسانی ہے، اور اگر کھڑے رہ گئے تو ضرور نیچے پھسلیں گے، پیچھے ہی چلتے چلے جائیں گے۔ اور جب اس طرح مشکلات کی بوچھاڑ آتی ہے تو اس وقت انسان شروع ہی میں بہت ٹف ہو جاتا ہے، سخت ہو جاتا ہے، اور چونکہ سہارے تو سارے چلے گئے ہوتے ہیں، ایک اللہ ہی کا سہارا ہوتا ہے، اسی کو پکا تھام لیتا ہے، پکڑ لیتا ہے وہ۔ تو یہ انیشل تربیت بہت اچھی ہوتی ہے، ٹریننگ بہت اچھی ہو جاتی ہے شروع کی مشکلات پہ۔ تو ہم سنتے تو رہتے ہیں مشکلات آئیں گی، مشکلات آئیں گی، لیکن ہم توقع نہیں کرتے کہ وہ میرے ہی ساتھ آ جائیں گی،
اور ہم کہتے ہیں مشکلات کیا آئیں گی؟ ہو سکتا ہے کہ امریکن پریزیڈنٹ میرے خلاف کوئی ایشو جاری کر دیں، کوئی وارنٹ جاری کر دیں،